گزار ہے۔ کی بات بھی کریں مجھے پتا ہے مردان والوں آج آپ یہاں کیوں جمع ہو۔ اتنی سردی میں اپنے گھروں سے نکل کر مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے آئے ہو، میں جانتی ہوں، لیکن دیکھو جس ناکامی نااہلی کے خلاف، نالائقی کے خلاف آپ نے احتجاج کرنا، میں نے احتجاج کرنا تھا، اسی نالائقی اور اسی نااہلی کا اعتراف عمران خان نے کل خود ٹی وی پہ کیا۔ سنا تھا نا جب اس نے کہا تھا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ تو اگر کل اس نے چیخ کر کہا کہ مجھے لا کر 22 کروڑ عوام کے سر پہ بٹھا تو دیا ہے، لیکن میری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور بولا، کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے۔ تو مردان آج یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ اگر تم جانتے تھے کہ تم نالائق ہو، تم جانتے تھے کہ تم وزارت عظمیٰ کے اہل نہیں ہو، تم جانتے تھے کہ 22 کروڑ عوام کی قسمت تمہاری نالائقی اور نااہلی کی وجہ سے در بدر ہے، تو تم آج مردان کی عوام کو یہ جواب دو کہ تمہیں شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ زور سے نعرہ لگا دو، زور سے۔ ذرا بتاؤ آج مجھے مردان کی عوام مجھے بتائیں، میرے بھائی اور بزرگ مجھے بتائیں، آج کس نالائق کو گھر بھیجنے آئے ہو؟ آواز نہیں آئی، کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے اس نالائق اور نااہل کا جو 2.5 سال 22 کروڑ عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کہتا ہے مجھے حکومت چلانی نہیں آتی؟ بھائی ہمیں تو پتا تھا۔ مردان کے عوام مجھے بتائیں، کیا یہ الیکشن سے پہلے بار بار یہ نہیں کہتا تھا کہ میرے پاس 200 زبردست بندوں کی ٹیم ہے؟ کیا یہ نہیں کہتا تھا؟ تو آج تمہاری 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ مردان کے عوام پوچھتے ہیں کہ 200 بندوں کی وہ ٹیم کدھر ہے؟ ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کے کابینہ کے جو افراد ہیں وہ آپس میں میوزیکل چیز کھیل رہے ہیں، بار بار ایک دوسرے سے اپنی سیٹیں تبدیل کر لیتے ہیں، اپنی کرسیاں تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن وہ 200 افراد کی ٹیم پاکستان کو کہیں نظر نہیں آئی۔ اچھا، تو کہتا ہے 2.5 سال کے بعد مردان کے میرے بھائیوں اور بزرگوں، پہلے تو یہ بتاؤ کتنے مردان کے بھائیوں کو اردو سمجھ آتی ہے؟ آتی ہے نا؟ تو 2.5 سال کے بعد جس سوغات کو ہمارے سروں پر مسلط کیا گیا تھا، وہ سوغات جس کا نام عمران خان ہے، جو 2.5 سال کے بعد آج 22 کروڑ کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد آج مردان کے عوام کو بتاتا ہے کہ مجھے بجلی کا پتہ نہیں تھا، مجھے گردشی قرضوں کا پتہ نہیں تھا،
مجھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پتہ نہیں تھا، مجھے حکومت چلانے کا پتہ نہیں تھا، میری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، لیکن 400 ارب کا چینی کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری تو نہیں تھی، مگر 250 ارب روپے کا آٹے کا ڈاکہ ڈالنے کی پوری تیاری تھی۔ تمہاری حکومت چلانے کی تیاری نہیں تھی، لیکن 122 ارب کا LNG کا ڈاکہ ڈالنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ جلسے سے خطاب کریں انہوں نے کہا کہ نالائکی کے خلاف احتجاج کرنا تھا، لیکن عمران خان نے خود اعتراف کر لیا۔ عوام کو شیروانی پہننے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے دوست جو تمہارے پر مال خرچ کرتے ہیں ان کو باہر سے لا کر نوکریاں دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی نا مردان کے بھائیوں؟ صحت کی سہولتیں دیکھو، ابھی مجھے کون جانتا ہے کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 8 افراد کورونا کے پیشنٹس جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے کیونکہ آکسیجن کے سلنڈرز ٹائم پہ نہیں آئے۔ کتنے مردان کے بھائی جانتے ہیں یہ بات؟ سب جانتے ہو نا؟ تو صحت کی سہولیات دینے کی تیاری تمہاری نہیں تھی، لیکن 500% ادویات کی پرائسز بڑھانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور یہ کتنے مردان کے افراد جانتے ہیں کہ اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پنجاب کے اندر اس نے پوری پولیس کی انتظامیہ کو معطل کر دیا؟ یہ کتنے جانتے ہیں؟ تو پولیس کے اصلاحات کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن اپنے بہنوئی کو پلاٹ کا قبضہ دلانے کے لیے پوری پولیس کو اتھل پتھل کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور عوام کو، مردان کے عوام کو اور پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جھوٹا ریفرنس بنانے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ اور ANP مردان کے میرے بزرگوں، بھائیوں، مردان کے میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ لوگ بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنے والے غیرت مند پختون ہو۔ میں یہ جانتی ہوں اپنے مخالفین کی، سیاسی مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے کی، ان کو سلاخوں کے پیچھے پھینکنے کی تمہاری پوری تیاری تھی، لیکن تمہاری بہن علیمہ خان صاحبہ، اس کو NRO دینے کی تمہاری پوری تیاری تھی، ٹھیک ہے نا؟ امیر مقام صاحب بڑے نعرے لگ رہے ہیں آپ کے۔ بھائی میں بھی جانتی ہوں تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام۔ اور پھر مردان والوں، ایک اور بات مجھے بتاؤ کہ خارجہ پالیسی کو مستحکم کرنے کی تمہاری کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن بھارت کی جھولی میں کشمیر پھینک آنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ بات یہ کہ تمہاری حکومت چلانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، لیکن تابع داری کرنے کی تمہاری پوری تیاری تھی۔ حکومت چلانا نہیں آتا،
2.5 साल बाद भी हुकूमत चलाना नहीं आता, लेकिन ताबेदारी करना अच्छे से आता है। मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाती हूँ। लतीफ़ा जानते हो ना? एक फंक्शन के अंदर एक साहब, एक गुलकार बहुत बेसुरा गा रहे थे, तो एक साहब नीचे से उठे और पिस्तौल लेके स्टेज पर पहुंच गए। तो गुलकार साहब डर गए। उन्होंने कहा शायद मुझे बुरा गाने की वजह से मारने आया है। उन्होंने कहा ना 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 ना, मुझे ना मारना। उसने कहा मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तो उस शख्स को ढूंढ रहा हूं जो तुम्हें यहां लेकर आया आज। मर्दान वालों मुझे एक बात बताओ, जानते हो ना कि चोर और डाकू होने के बावजूद बंदा क्यों ईमानदार है? क्योंकि बंदे ने ताबेदारी बड़ी ईमानदारी से की है, क्योंकि बंदे ने अवाम के साथ बेईमानी बड़ी ईमानदारी से की है। मर्दान वालों मेरे साथ बोलो, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेरदार दे। बोलो मेरे पीछे बोलो जरा, सरे ढेर ईमानदार दे, ज़कचे सड़े ढेर ताबेदार दे। और वो लोग जो पछतो नहीं समझते, उनके लिए तर्जुमा कर देती हूँ कि बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है, क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और हमें कहता था, देखो हमें कहता था, शुक्रिया मरियम शुक्रिया। अब मरियम की बात भी सुन लो जरा। और कहता था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर को कानून के नीचे लाऊंगा और गरीब को इंसाफ फराहम करूंगा। तो मर्दान के अवाम ये पूछते हैं कि गरीब का घर तो तुम बुलडोजर से गिरा देते हो, गरीब की दुकानें तो तुम मस्मार कर देते हो, गरीब की रेहड़ी तो तुम ट्रक में डाल के उठा के ले जाते हो, लेकिन ताकतवर का घर बनी गाला 2 दिन में रेगुलराइज हो जाता है। जानते हो ना कि अलीमा बाजी साहिबा करोड़ों रुपए का जुर्माना अदा करके पतली गली से निकल गई, और ये सिलेक्टेड इमरान खान 12 लाख रुपए का जुर्माना देकर अपने जाली एनओसी के बावजूद इस बनी गाला के 300 केनाल के घर को रेगुलराइज करा के बैठ गया। तो लोग ढूंढ रहे हैं, मर्दान के अवाम हाथ उठा के बताओ कि आप लोग भी ढूंढ रहे हो ना कि साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? बोलो, साकिब निसार का सादिक और अमीन कहाँ है? और आखिर में एक बात मैं बता दूं, कहता है कि मैं पीडीएम से डरता नहीं, मैं पीडीएम से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस से, मूवमेंट से, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डरता नहीं, मैं उसके आगे झुकता नहीं। भाई झुकता तो वो है जो खड़ा होता है, जिसने ताबेदारी की हो उसको झुकने के सिवा कुछ नहीं आता। और मर्दान के अवाम ने ये फैसला दे दिया है, और पाकिस्तान के अवाम ने भी ये फैसला दे दिया है कि तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी हो ना हो, पाकिस्तान के अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी पूरी कर ली है इंशाअल्लाह। तुम्हें हुकूमत चलाना आता हो या ना आता हो,
لیکن مردان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمہیں گھر بھیج کے دم لے گا انشاءاللہ تعالی. تو مردان کے عوام اپنی بہن کے ساتھ وعدہ کرو, اگر آپ کی جماعتیں آپ کو کال دیں گی تو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آؤ گے نا انشاءاللہ. اور آخر میں ایک اور بات کہہ دو, آپ کا جو ہیرو ہے امیر حیدر خان ہوتی, بہت اچھی تقریر کرتے ہیں حیدر بھائی. میں حیدر بھائی کی تقریر کی بہت بڑی مداح ہوں. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا استعفیٰ میں دوں گا. تو میں مردان کے عوام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مردان کے عوام یہ فیصلہ دے دیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی جماعتوں کو اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے یا استعفیٰ دے کے باہر آ جانا چاہیے. پھر سے بتاؤ, آواز نہیں آئی, مجھے بتاؤ. ٹھہرو مجھے بتاؤ کہ استعفیٰ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں میں بیٹھے رہنا چاہیے. بیٹھنا چاہیے یا باہر آ جانا چاہیے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ 400-500 استعفے جب آ جائیں گے, تمہارا ایک دن اس ملک میں وزیر اعظم, جعلی وزیر اعظم رہنا مشکل ہے. تو میرے ساتھ آخر میں نعرہ لگا دو, مردان زندہ باد, امیر حیدر خان ہوتی اور ANP زندہ باد, مولانا فضل الرحمان صاحب اور JUIF زندہ باد, باقی سب بھی PDM میں شامل جماعتیں اور ان کے کارکن زندہ باد, اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی بھی زندہ باد. نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد, پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ زندہ باد, پاکستان کے عوام زندہ باد اور پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ. مریم نواز ریلی سے خطاب کر رہی تھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے 2.5 سال بعد اعتراف کر لیا کہ ہمیں حکومت چلانی نہیں آتی ہے. کل انہوں نے کہا کہ کسی کو تیاری کے بغیر حکومت میں نہیں آنا چاہیے. تمہاری پاکستان کے عوام کو انصاف کی فراہمی کی کوئی تیاری نہیں تھی, مگر دوستوں کو اعلیٰ عہدوں پر بٹھانے کی تمہاری پوری تیاری تھی. تمہاری حکومت چلانے کی نہیں مگر تابعداری کی پوری تیاری تھی. عمران خان نے خود مہنگائی کا اعتراف کیا ہے. کابینہ کے افراد آج کل میوزیکل چیئر کھیل رہے ہیں. بھول گئی ان کو بھی بولو. شاہ ویس نورانی صاحب بہت بہت شکریہ. جی تو آپ دیکھ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ خطاب کر رہی تھی. مردان میں PDM کی ریلی ہے اور وہ یہ کہتی ہیں کہ علیمہ باجی جرمانہ ادا کر کے پتلی گلی سے نکل گئیں. سلیکٹڈ وزیر اعظم نے 12 لاکھ کا جرمانہ دے کر گھر ریگولرائز کرا دیا. تمہاری حکومت چلانے کی تیاری ہو یا نہ ہو, مردان کے عوام نے تمہیں گھر بھیجنے کی تیاری کر لی ہے. یہ موقف تھا مریم نواز کا. خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ 500 استعفے آ جائیں گے تو جعلی وزیر اعظم کا ایک دن رہنا بھی دشوار ہوگا. عوام بتائیں, استعفیٰ دے کر گھر آ جانا چاہیے یا جعلی اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے؟ استعفے اٹھا کر ان کے منہ پر مارنے چاہیے.